السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، آج مختلف حوالوں سے بات کرنی ہے۔ ایک یہ کہ پاکستان کو قبرستان بنانے کی سازش یا کوشش کون کر رہا ہے، اور دوسری طرف بلوچستان میں جو آگ لگی تھی وہ سندھ تک پہنچ گئی، اور بلوچستان کے بعد سندھ کے حالات بھی خراب ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر کراچی جو ہے وہ اب وہاں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ کیوں؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اور شاہ محمود قریشی کی حکومت کو ضرورت پڑ گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر بھی بات چیت کرتے ہیں۔ لیکن آغاز کرتے ہیں جناب پاکستان کے اس تاریخی لمحے کے حوالے سے، کیونکہ آج 25 مارچ ہے 2025، اور 25 مارچ 2025 وہ تاریخ ہے جب پاکستان کو ورلڈ کپ جیتے ہوئے 33 سال، ایگزیکٹ 33 سال بیت گئے ہیں۔ 25 مارچ 1992 وہ پاکستان کی تاریخ کا لمحہ تھا جب پاکستان کو خوشی ملی۔ ویسے پاکستانیوں کی ٹوٹل جو 77-78 سالہ زندگی بنتی ہے، اس کو دیکھا جائے تو بڑی تکلیفوں میں گزرے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارا پورا آدھا جسم ہم سے جدا ہو گیا، مارشاء اللہ نافذ رہے یا ظلم فسطائیت کا راج رہا، لیکن چند لمحات ایسے ہیں کہ جن میں پاکستانیوں کو مسرت ملی، خوشی ملی۔ انہی جناب کچھ چیدہ جناب لمحات میں ایک 25 مارچ 1992 کا دن ہے جب پاکستان نے واحد ایک مرتبہ عالمی کرکٹ ورلڈ کپ انٹرنیشنل جیتا، ون ڈے کا، اور اس کی قیادت عمران خان صاحب کر رہے تھے۔ اور آج بھی جب وہ لوگ یاد کرتے ہیں تو اس پر پراؤڈ فیل کرتے ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ یہ وہ لمحہ تھا جب پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان یہ ہار جائے گا، پاکستان نہیں جیت سکے گا۔ ایون ہمارے جو اپنے کھلاڑی ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے جیتنا، لیکن ایک شخص اس میں ایسا تھا جو کہتا تھا کہ نہیں، پاکستان جیتے گا، اور پھر پاکستان جیت بھی گیا۔ وہ تاریخی فتح کہ عمران خان کے متعلق ہے کہ وہ بہت کم چیزوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن 1992 وہ لمحہ تھا کہ جب عمران خان صاحب نے بھی سیلیبریٹ کیا۔ ان دنوں اللہ کی قوالی بہت زیادہ تھی، اور عمران خان نے اس تھرو آؤٹ ٹورنامنٹ میں یہ قوالی جو کھلاڑی تھے انہوں نے ان کو سنائی، اور اس پر کھلاڑی جھومتے رہے، اور جو ٹرافی اٹھا کر جھومنے کا جو مزہ ہے وہ صاف ظاہر ہے اس کو کسی طور پر بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ وہ پاکستان کی تاریخ کے خاص لمحے ہیں، ان لمحوں میں جناب وہ اس کو ہم یاد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب اب تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں جناب احمد نورانی کے جو 2 بھائی اغوا کیے گئے تھے۔ میرے لیے یہ بات بھی مسرت کا باعث ہے کہ اسلام آباد میں صحافی اکٹھے ہوئے اور انہوں نے احتجاج کیا۔ لاہور میں بھی احتجاج ہوا، اور خاص طور پر اسلام آباد میں احتجاج ہوا۔ میں توقع نہیں کر رہا تھا، کیوں کہ جناب یہ ڈائریکٹ آرمی چیف کے ساتھ چونکہ اس معاملے کو لنک کیا جا رہا تھا کہ احمد نورانی نے آرمی چیف کے خلاف سٹوری کی ہے تو ان کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہوگا، لیکن صحافی آئے، اکٹھے ہوئے، احتجاج کیا، اور خاصی تعداد میں صحافی تھے۔ مثال اس قسم کی شخصیت، اس قسم کا ماحول اور اس قسم کے حالات ہوں تو وہاں 2-3 صحافیوں کا اکٹھا ہونا بھی بڑی بات تھی، لیکن یہاں درجن کے قریب اور درجن سے بھی شاید زائد صحافی اکٹھے ہوئے اور انہوں نے آ کر بات چیت کی۔ اس کو صورتحال کو جو بتا رہے اعزاز سید بتا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں۔ بوڑھی ماں اور یہ بہن جو ہے ان کے سامنے تشدد کر کے اٹھا کے گھر سے لے کر گئے ہیں، اور آدھی رات کو جب یہ سارا واقعہ ہوا تو میں اس رات کو جب آنٹی جی سے ملا تو میں خود ڈسٹرب ہو گیا کہ ایک ماں ہے، اور انہوں نے مجھے جو بات بتائی میرے لیے، مجھے آج تک میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کی بیک کی ڈسک ہلی ہوئی ہے، وہ مار رہے تھے، وہ نیچے گر گیا سیڑھیوں پہ۔ یہ جو بوڑھی عورت ہے یہ میری بھی ماں ہے، آپ کی بھی ماں ہے۔ یہ اس کا تعلق احمد نورانی سے ہو، اس کے بھائیوں سے ہو، الگ ہے، لیکن یہ میری بھی ماں ہے، یہ بہن میری بھی بہن ہے، آپ کی بھی بہن ہے۔ کیا اس ملک میں قانون ختم ہو گیا ہے؟ مجھے لگتا ہے ختم ہو گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آج ہم احتجاج کے لیے نہیں، ہم فاتحہ خوانی کے لیے یہاں پر کھڑے ہیں کہ قانون ختم ہو چکا ہے، اس کی فاتحہ پڑھ رہے ہیں ہم۔ اس ملک میں قانون موجود تھا کہ جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو پولیس کے پاس جاتے تھے، FIR درج ہوتی تھی، پہلا انصاف کا جو دروازہ کھٹکھٹاتے تھے۔ یہ پولیس کے پاس گئی، یہ بوڑھی ماں ہماری بہن یہ پولیس کے پاس گئی، FIR درج نہیں ہوئی۔ پھر دوسرا دروازہ تھا عدالت کا، ایمان ہماری بہن یہ ان کو سب کو لیڈ کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی۔ حبس بیجا کی پٹیشن میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ حبس بیجا کی پٹیشن میں
अदालत सरेंडर कर गई। अफसोस, जो अदालत प्राइम मिनिस्टर को बुलाया करती थी मिसिंग पर्सन के केस में, वो अदालत थाना नून के आईओ के ऊपर सरेंडर कर गई। उस आईओ ने और उस एचओ ने, एसएचओ ने आज आकर बताया कि जी अभी हम तहकीक कर रहे हैं, पर्चा दर्ज हुआ नहीं हुआ, पर्चा अभी तक दर्ज नहीं हुआ, ये तारीख में नहीं हुआ, ये तो पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया में नहीं होता था, ये तो पाकिस्तान के जब बदतरीन हालात थे, टेररिज्म अरूज के ऊपर था, तब नहीं होता था। ये आप इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं, ये मुझे लगता है इस्लामाबाद में तो जो ट्राइबल एरियाज के लॉज हैं अब वो यहाँ पर नाफज कर दिया आपने, और ये जुल्म कर रहे हैं और बड़ी ज्यादती। और उससे भी अफसोसनाक बात यह है कि मैं ये जरूर कहूंगा कि बड़े कम मुझे जर्नलिस्ट नजर आए हैं, लेकिन जो आए हैं ये भी हजारों पे भारी है, हजारों पे भारी है। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सिंपल एक कानून की बात है कि दो बच्चे जिनका किसी तरह से कोई ताल्लुक ही नहीं है, आपने उनको अगवा कर दिया। ये कल कला मेरे साथ भी हो सकता है, किसी और के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। अगर आपको ये कबूल है तो फिर इनको अकेला छोड़ दे, लेकिन मुझे और हम सबको कबूल नहीं है। इस मौके पर मतीउल्लाह जान और असद तूर ने नाम लिए बगैर उमर चीमा पर तनकीद की। उमर चीमा वो है कि जिनके बारे में अहमद नूरानी कहते हैं कि मैं उनका बहुत ज्यादा एहतराम करता हूं, उन्हें उस्ताद मानता हूं। तो इस हवाले से मतीउल्लाह जान और असद तूर का कहना था कुछ सहाफियों ने साथी सहाफियों के पीठ पीछे सौदेबाजी अपना वतीरा बना लिया है। अहमद नूरानी के भाइयों के अगवा पर एक ट्वीट की जरूरत ना हुई, लेकिन घर जाकर दुखी मां को बातें जरूर सुनाकर आए। अच्छा, इस सारी सूरत हाल के हवाले से फवाद चौधरी कहते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान में अपोजिशन की हर आवाज को बंद किया जा रहा है और सोहराब बरकत के खिलाफ कार्रवाई भी इसी हिकमत अमली का हिस्सा है। हुक्मरान तबका समझता है कि कब्रिस्तान जैसी खामोशी तरक्की की अलामत है, हालांकि कब्रिस्तान की खामोशी इंसानों के मुर्दा होने की अलामत है। अगरचे सोहराब बरकत को रिहा कर दिया गया और खासतौर पर जो इस हवाले से उनके वकील ने किरदार अदा किया वो शानदार किस्म का है, और उन्होंने जाकर जो दलाइल दिए उसको सोहराब बरकत ने भी उसको जनाब अप्रिशिएट किया है। लेकिन ये सारी सूरत हाल जब हम देखते हैं तो हर मुखालिफ जो हुकूमत के खिलाफ, क्यों हुकूमत जनाब नाजायज हुकूमत है, जाली हुकूमत है, फॉर्म 47 की हुकूमत है, और उसको जो भी कहता है कि आप जाली हो, नाजायज हो, फॉर्म 47 की हुकूमत हो, गासिब हुकूमत हो, उसकी आवाज को बंद कर दिया जाता है। ये नहीं है कि जनाब उसकी आवाज को, बल्कि उनकी जनाब रूह को भी तड़पा दिया जाता है, उनको जनाब फिजिकली इलिमिनेट कर दिया जाता है। ये मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन हो ऐसा रहा। पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनाने की साजिश या कोशिश जरूर हो रही है। महारंग बलोच की रिहाई के लिए बलोच यकजहती कमेटी ने कराची में और सिविल सोसाइटी ने एहतजाज किया, लेकिन कराची पुलिस ने लाठीचार्ज किया, समीदीन बलोच समेत मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। अब समीदीन बलोच समेत गिरफ्तार अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिस पर सोशल मीडिया पर तनकीद की जा रही है। अच्छा, ये समीदीन बलोच कौन है? इनके हवाले से हामिद मीर कहते हैं, वो कहते हैं ये समीदीन बलोच है, 2009 में वो स्कूल में पढ़ती थी। उसके वालिद डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच को दौरान ड्यूटी सरकारी अस्पताल से गिरफ्तार किया गया। वो 16 साल से वालिद की बाजियाबी के लिए सड़कों पर धक्के खा रही है। अब उसे मुल्क दुश्मन करार देकर सिंध पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस तरह रियासत मजबूत नहीं, कमजोर होती है। जिस तरीके से दुपट्टे खींचे गए, जिस तरीके से खवातीन की बेहुरमती की गई, वो दिखाने के काबिल नहीं है। लेकिन वहां क्या आलम था, जरा मुलाहिजा फरमाएं। इस सूरत हाल पर पाकिस्तान भर में, क्या दुनिया भर में तनकीद हो रही है। इवन अक़वाम मुत्तहिदा में इसके खिलाफ बात की गई है। तैयबा राजा पीटीआई की खातून रहनुमा, वो कहती हैं उतारो हराम खोरो, इस मुल्क की हर बहन बेटी का दुपट्टा उतारो, रिवायत डाल दो ताकि जब ये आग तुम्हारे अपने घर तक आए तब तक सब आदी हो चुके हों
شاباش ریاست۔ رضوان غلزئی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے چہروں سے نقاب اتارنے پر پاکستانیوں کو آصف زرداری اور مریم نواز کا خصوصی شکر گزار ہونا چاہیے۔ کیوں کہ جناب سندھ میں اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، لیکن دونوں فسطائیت کی انتہا پر ہیں۔ پنجاب میں تو کوئی بھی شخص ایون پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر بھی نکلتا ہے تو اس کو جناب اس کی آواز بند کر دی، اسے ایلیمینیٹ کیا جاتا ہے۔ یہی صورتحال اب کراچی کے حوالے سے، کراچی منی پاکستان ہے، وہاں بلوچستان کے حوالے سے احتجاج کرنے کی کوشش ہی کی گئی کہ وہاں جناب دفعہ 144 نافذ کی، اور جس برے طریقے سے سمی دین کو گرفتار کیا گیا وہ پیپلز پارٹی کے لیے ہمیشہ کے لیے باعث شرم رہے گا۔ رضوان غلزئی کہتے ہیں یہ کام آج تک کوئی نہ کر سکا تھا۔ پاکستان کی تباہی میں بڑی حصہ دار دو بڑی جماعتوں کی اصلیت پاکستانیوں کے سامنے آ گئی۔ یہ پاکستان کے لیے خوش آئند تبدیلی ہے، مطلب ہر برے کام میں وہ ایک اچھی چیز ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ان کا چہرہ کم از کم بے نقاب ہو گیا ہے ان دو بڑی جماعتوں کا، یہ ایک اہم بات ہے۔ اختر مینگل کھل کر سامنے آ گئے جناب۔ اختر مینگل ان لوگوں میں ہیں جو اس وقت فیڈریشن کے حامی ہیں، جو پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ نبھانا چاہتے ہیں، لیکن اس تازہ صورتحال میں وہ کہتے ہیں جناب زرداری اور شریف صاحب، میں کبھی نہیں بھولوں گا جب مریم نواز اور فریال تارپور کو سرعام رسوا کیا گیا تب ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے، کیونکہ ہمارے لیے عزت سب سے پہلے ہے اور عورتوں پر حملہ ہماری آخری یاد ہے۔ ہم نے ہمیشہ عورت کی عزت پر سیاست سے بالا تر ہو کر کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، لیکن آج میری بیٹیاں سڑکوں پر دوپٹے کے بغیر گھسیٹی جا رہی ہیں اور آپ نہ کہ خاموش بیٹھے ہیں بلکہ اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ میں یہ کبھی نہیں بھولوں گا، یہ ایک بلوچ کا وعدہ ہے۔ تھوڑا سا اختر مینگل صاحب کو میں کریکٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جب پی ٹی آئی کی حکومت کا تختہ الٹا تھا تو جناب فریال تالپور یا مریم نواز کی وجہ سے نہیں، وہ کچھ وجوہات اور تھی، لیکن اس وقت بلوچ خواتین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور میں خود کہتا ہوں کہ ہم جناب ماضی میں وہاں سے غافل رہے، وہاں پر ظلم ڈھایا جاتا رہا، انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جاتی رہیں، لیکن ہم سمجھتے تھے کہ شاید یہ 3-4 جو صوبے ہیں جناب، 3 صوبے ہیں، یہ پاکستان ہے، لیکن بلوچستان کے ساتھ ظلم ہوا، ہم بلوچوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو بہرحال تھوڑا سا کریکشن ضروری ہے۔ اختر مینگل مزید کہتے ہیں میں وڈ سے کوئٹہ تک ایک لانگ مارچ کا اعلان کرتا ہوں جو ہماری بیٹیوں کی گرفتاری اور ہماؤں بہنوں کی بے حرمتی کے خلاف ہے۔ میں اس مارچ کی قیادت خود کروں گا اور تمام بلوچ بھائیوں اور بہنوں، نوجوانوں اور بزرگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اس مارچ میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ یہ صورتحال بگڑتی جا رہی ہے، اس مارچ کو آپ کے لیے کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوگا۔ ہزاروں لوگ آئیں گے، آپ ہزاروں لوگوں کو تحقیق نہیں کر سکتے، یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت بھی ضروری ہے کہ اختر مینگل سمیت تمام جو بلوچ جناب جماعتیں ان کو بٹھایا جائے، ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کی جائے، جو مسائل ہیں ان کو حل کیے جائیں، لیکن ہماری ریاست بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم بہت پہلے کہہ رہے تھے کہ وہاں پر حکومت پاکستان کی رٹ نہیں ہے، لیکن کسی نے غور نہیں کیا۔ اگر بات کی جاتی تھی تو غداری کا لیبل لگایا جاتا تھا، لیکن آج وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی خود اقرار کر رہے ہیں کہ ہاں جی یہاں پر پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرایا جاتا۔ وہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ یہاں جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر صبح قومی ترانہ، پاکستان کا ترانہ نہیں پڑھا جاتا، لہٰذا انہوں نے حکم دیا ہے کہ جو سرکاری ملازمین جناب اس پر عمل درآمد نہیں کرا سکتے، خاص طور پر جو ٹیچرز ہیں، پرنسپلز ہیں اور ایڈمنسٹریٹو آفیسرز ہیں، وہ تعلیمی اداروں میں جھنڈا نہیں لہرا سکتے پاکستان کا، اور پاکستان کا قومی ترانہ نہیں پڑھوا سکتے، وہ جناب سائیڈ پہ ہو جائے۔ اور ساتھ ہی بلوچستان میں ریاست مخالف پروپیگنڈے اور سرگرمیوں میں ملوث سرکاری ملازمین کے خلاف سخت کارروائی کا بھی حکم دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ علیحدہ ہونے چاہیے، لیکن یہ بہت دیر کی مہرباں آتے آپ نے بہت دیر کی، اب بھی یہ سختی سے نہیں، اس کو بیٹھ کر ساری صورتحال کا جائزہ لینا ہوگا۔ مجھ سمیت ہم سب کو بلوچستان کے لوگوں سے معافی مانگنی ہوگی، انہیں پاکستان کے لیے اپنے ساتھ لانا ہوگا، ہمیں قربانی دے کر ان کو زیادہ وسائل دینے ہوں گے، انہیں اپنے ساتھ بٹھانا ہوگا۔ وہ پاکستان کے بھائی ہیں، ان کو راضی رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن کیا کریں، ہم تو پاکستان کو قبرستان بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس وقت بھی ہم نشے میں، طاقت کے گھمنڈ میں ہیں، اور یاد رکھنا کبھی بھی جب اپنے عوام سے فوج لڑتی ہے، فوج نہیں جیت سکتی، فوج ہمیشہ دوسری فوجوں سے لڑتی ہے تو کامیاب ہوتی ہے، ورنہ کوئی اور صورت نہیں ہوتی۔ اس وقت بھی واحد صورت ڈائلاگ اور ڈائلاگ ہے،
اور تمہاری طرف صورتحال یہ ہے کہ تم معاشی طور پر کمزور ہو, تم سماجی طور پر کمزور ہو, اخلاقی طور پر کمزور ہو, ہر حوالے سے کمزور ہو. علی پرویز ملک مسلم لیگ نون کے رہنما اور منسٹر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو انڈسٹریز ہیں بند ہو چکی ہیں, وہاں پر بجلی کی کھپت کم ہو گئی ہے. وہ اس پاکستان کو جسے قبرستان بنانے کی سازش کی جا رہی, اس کی حقیقت حال خود حکومتی رہنما بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں, ذرا سنیں. پچھلے چند سالوں کے اندر تقریباً 20-25% آپ کی جو کھپت ہے گرڈ کے اوپر بجلی کی وہ کم ہو گئی ہے, کیونکہ یا تو فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں معاشی مشکلات کی وجہ سے, یا لوگوں نے اپنے سولر پینل اور اپنی باقی کی آف گرڈ اپلیکیشنز لے آئی ہیں. ایسی صورتحال ڈاکٹر حفیظ پاشا نے بتائی ہے. وہ بہترین اکانومسٹ ہیں. وہ کہتے ہیں مالی سال کے 8 ماہ میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں 1.8% کی کمی ہوئی ہے, یعنی مینوفیکچرنگ کم ہوئی ہے. فائنینشل اکاؤنٹس منفی میں, صنعتی شعبہ بھی مشکل میں, 100 کے قریب ٹیکسٹائل ملز بند ہیں. کپاس اور گندم کی فصل کی وجہ سے, کم فصل کی وجہ سے زرعی شعبہ منفی میں جانے کا خدشہ ہے. دیکھیں جب جناب پاکستان میں کرونا تھا, پوری دنیا میں کرونا تھا, تو عمران خان نے زراعت پر توجہ دی تھی, اور اس وقت زراعت 12% سے زیادہ گروتھ آئی تھی, جس کی وجہ سے اوورال گروتھ 6% تک پہنچ گئی تھی. لیکن اس مرتبہ جو آپ نے کسانوں کا حال کیا, ان سے گندم نہیں خریدی, ان کو جناب ظلم کیا آپ نے, انہیں اپاہج کر دیا, ان کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی تم نے. اب صورتحال یہ ہے کہ جناب زرعی شعبہ منفی میں جانے کا خدشہ ہے. ٹیکسز بڑھنے سے ایکسپورٹرز بھی پریشان ہیں. ملکی معاشی صورتحال پر ڈاکٹر حفیظ پاشا نے بے لاگ تبصرہ کیا ہے. دوسری طرف مولانا فضل الرحمان پہلے بھی کہتے رہے, ایک مرتبہ پھر وہ کہتے ہیں بلوچستان میں بلوچ اکثریت علاقہ اس پوزیشن میں آ چکا ہے کہ پاکستان سے علیحدگی کا اعلان کر سکتے ہیں. میری اس بات کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا, لیکن ہمیں حقیقت پسندی سے اس صورتحال کی نزاکت کو سمجھنا ہوگا. فضل الرحمان آج یہ بات سب کے سامنے کرنے کے لیے مجبور ہو گیا ہے. فضل الرحمان نے سب سے پہلے یہ بات اسمبلی میں کی تھی, اسمبلی میں, تاکہ لوگوں کو احساس ہو, لیکن اس کو نہیں دیکھا گیا. حالات تیزی سے بگڑ رہے, اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں, اس صورتحال کو جناب کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہے, تو جس کی وجہ سے ہر آنے والا دن پاکستان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے. پھر وہ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ آئیں صورتحال کو سنبھالیں, لیکن ان کا ٹوٹل فوکس چونکہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے کہ پی ٹی آئی کو رگڑنا ہے, انہی کو مارنا ہے, انہی کے ساتھ برا سلوک کرنا ہے, انہی سے تمام قسم کے جناب پرانے بدلے چکانے ہیں, یا جو کچھ بھی کرنا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان ہی ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے. نجم سیٹھی وہ جناب کہتے ہیں کہ حکومتی سطح پر اس بات کا خیال کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو جناب روکا جائے, عمران خان کو کنٹرول کیا جائے. عمران خان کو کوئی اور کنٹرول نہیں کر سکتا. نجم سیٹھی کے بقول یہ چابی بشرا بی بی میں ہے, لیکن وہ ساتھ شاہ محمود قریشی کی بھی بات کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے نجم سیٹھی, ذرا سنیں. گنڈا پور صاحب نے کوشش کی, فارغ ہو گئے. ہاں, خان نے فارغ کیا جی, وہ بالکل جنید اکبر صاحب کو لے آئے. بیرسٹر صاحب نے کوشش کی, وہ بھی فارغ ہو گئے. بالکل ہو گئے. حلیمہ خان بولتی ہے. بیرسٹر صاحب بیچارے بھی کہہ رہے تھے کہ میں نے تو یہ بات کی تھی, میری بات نہیں کسی نے مانی. شریف آدمی ہم جو بات ہے کر دیتے ہیں. اب اتحادیوں کی طرف جا رہے ہیں, وہ بھی انکار ہو رہا ہے. مسئلہ وہی ہے خان صاحب کا, مسئلہ ادھر نہیں ہے, مسئلہ ادھر ہی ہے. سب کو پتا ہے کہ جاؤں گے تو اس سے بات نہیں ماننی, یا اس سے اور آگے سے کوئی ڈرامہ کر دینا ہے, یا کچھ ہمیں کہے گا, ہم آ کے یہاں تسلیاں دیں گے, پیچھے سے کچھ اور ہو جائے گا. یہ پرابلم بنا ہوا ہے خان کا. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ہی شخص ہے, اسی کے اوپر کام کیا جائے, اسی کے ساتھ بات چیت کی جائے, اسی کے ساتھ نیگوسیشنز کی جائیں. چابی صرف بشرا بی بی کے پاس. اچھا, شاہ محمود قریشی صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب بیچارے, وہ تو مجھے ترس آتا ہے ان پہ کہ وہ تو پارٹی میں نمبر 2 تھے, تو اب تو نمبر 10 بھی نظر نہیں آ رہے ہمیں. اور مجھے نہیں ایک بات کی سمجھ آتی, آنی چاہیے مگر آتی نہیں ہے, کہ بھئی ان کو کیوں جیل میں رکھا ہوا ہے آپ نے. وہ تو آپ کے کام کے آدمی ہیں, وہ تو اگر کوئی رول ادا کر سکتے ہیں تو وہ یہی کر سکتے ہیں, خان کو سمجھانے کا. تو ان کو آپ نے جیل میں رکھ کے کیا آپ کو فائدہ ہو رہا ہے؟ ان کو باہر آنے دیں, ان کے ساتھ بات کریں کہ بھئی آپ کوئی بات آگے بڑھائیں, کیونکہ وہ تو بڑا سینٹر آف دا روڈر ہے نا, وہ تو انقلابی شخص نہیں ہے. وہ تو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی فیملی اور ان کے ہمیشہ رہا ہے. بالکل. تو اب وہ پھنسے ہوئے خان صاحب کے ساتھ. اب مگر آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی تو ان کو گھاس ہی نہیں ڈالتی.
हाँ, कहीं तस्करा नहीं आता होगा कुर्बानियों में या और वो struggle बेचारे में या बोलते रहते हैं, कहते रहते क्या हैं, हमसे बात कर लें तो आके। मगर कोई करता नहीं उनसे। हाँ। तो उनको जेल से निकालें यार, उनको छोड़े, लेट हिम कम आउट, लेट हिम ट्राई एंड गेट बैक इनटू द पार्टी हायरार्की। वो पॉजिटिव रोल ही अदा करेंगे, नेगेटिव नहीं करेंगे वो। बहरहाल अब भी जरूरी है कि इमरान खान की बात को सुना जाए। इस वक्त वो 80% पाकिस्तानियों की आवाज है। पिछले दिनों कहा गया कि ये जो 14 लोग हैं जनाब, वो पाकिस्तान कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आ रहे थे, कि क्या वो 14 ज़हन अहम थे, बड़े थे और बेहतर थे, या इमरान खान का एक ज़हन? उसका जवाब जो दिया वो शानदार दिया नहीं पंजोता ने। वो कहते हैं कि जो रुकने कौमी असम्बली होता है वो अपने हलके का रिप्रेजेंटेटिव होता है, उनकी वो नुमाइंदगी करता है, लेकिन इस वक्त इमरान खान पूरे पाकिस्तान का नुमाइंदा है। इस वक्त भी मैं कहूं कि आप जाकर उन्हें बिठाओ, वो एक लफ्ज तुम्हें शर्मिंदा नहीं करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि तुमने हमारे साथ क्या सलूक किया, मेरी पार्टी तोड़ी, मेरे निशानात छीने, मेरे साथ जुल्म किया, इवन अपनी जनाब कुर्बानियां भी याद नहीं दिलाएगा। वो उनके लोग जो मारे गए उनका भी जिक्र नहीं करेगा। पाकिस्तान की खातिर तुम उसे बुलाओगे, बिठाओगे, वो तुम्हारी बात सुनेगा। अब भी वक्त है, अब भी वक्त है कि पाकिस्तान को कब्रिस्तान मत बनाओ, पाकिस्तान को पाकिस्तान रहने दो। सामिन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।